سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ رمضان مبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے ایک عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور فائدہ اٹھانے والوں نے الحمدللہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا. ایمان کے بعد جن جن چیزوں کا تقاضا تھا جو ہم سال بھر میں اس میں سستیاں کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ تھی اعمال پر توجہ نہیں فرماتے جن اعمال پر اس رمضان کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا دیتے ہیں موت سے پہلے ثم تردون الی ملاقیکم الی عالم الغیب والشہادۃ بما کنتم تعملون. ظاہر ہے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے جتنا ہی بچنا چاہو تم بچ نہیں سکو گے، وہ تو آنی ہے، کوئی انسان نہیں بچ سکتا جانے سے، یہ تو ایک حقیقت ہے. اور پھر اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ ثم تردون الی ملاقیکم، کس سے ملاقات ہوگی؟ موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ ہمارا ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کیا ہوگا، کہاں پہنچے گا، اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کہ بتاؤ ان کو. الی عالم الغیب والشہادۃ، ہر چیز کو جانتا ہے. ہمارا رب ہے تمہارا جو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں، کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی کی ایسی چیز کو بتائے کہ اس نے عمل نہیں کیا اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے کہ جو تم بھول چکے ہوگے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دے گا. کوئی عمل بھی جو ہوگا پوشیدہ نہیں رہ سکے گا. میں کنتم تعملون، ہر عمل سے واقف ہے جو تم نے جیسے بھی کیا ہوگا، جس طرح بھی کیا ہوگا، صرف واقف ہی نہیں بلکہ ملاقات پہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اسی آیت کے اصل میں تیاری ہے رمضان کے اندر کہ ہمارے اعمال جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے. پچھلی غلطیاں ہم سے ہو گئیں سال بھر، اس کا موقع دیا، معافی مانگ لو اور ایک نئی زندگی شروع کرو. نئی زندگی کی طرف آ جاؤ. بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں. یہ ہمیں احساس کر رہا ہے رمضان. بھوکا رکھنے کی تھوڑے اللہ پاک نے دیا کہ بھوکے رہو اور کھاؤ پیو نہ. اس عبادت دی اللہ پاک نے کہ ہمیں اسی سے مطمئن نہ ہو جائے آدمی بلکہ اکثر مقصد کو پہچان جائے. لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا. کوئی غلطی ہو گئی سال میں ہم سے ہوئی ہے، انسان ہے،
جھوٹ بھی بولا، غلطی کام کیے، ایسے عبادات بھی ہم نے چھوڑی، سستی بھی ہم نے کی، اور انسان ہے، غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری باتوں، چلو تمہیں اتنا تو یقین ہے، تم میرے پاس آؤ گے، ایمان رکھتے ہو تم اس چیز کا، یہ تو وجید ہے نا. دیا موقع اللہ پاک نے ہمیں، الحمدللہ فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا. پہلی رمضان سے اپنا تجزیہ کیا، اپنا مشاہدہ کیا، اور اللہ کی اس رحمت اور فضل پر جو انعامات اللہ نے دیے اس کی قدر کی، اور اس حقیقت کی پہچانا کہ موت جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. ضرور ہمیں جانا ہے، ہمیں غائب ہو جانا ہے اس دنیا سے، بالکل غائب ہو جائے گا انسان، پتہ نہیں چلے گا. اتنا پتہ ہے کہ ہم اس کو نلا دلا کے قبر میں تو ڈال دیں گے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، کسی وقت ہو سکتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں، جانے کے بعد پھر آئے گا میرے پاس. تو بہترین موقع دیا اللہ پاک نے سوچنے کا، بہت اچھا موقع دیا ہے. الحمدللہ ہم سمجھے، بھاگے، کوششیں کی، اعمالوں کو سمیٹا، اپنی غلطیوں کو سمجھا، اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے معاف کر دیا، بالکل معاف کر دیا. اس میں کوئی ایسی بنی نہیں ہے. اللہ پاک کہتا ہے بالکل معاف کیا میں نے تم تسلیم کر لیا اپنے رب کے سامنے کہ جی بس سال بھر تو بڑی غلطی نہیں ہے، تو اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو رمضان کے بعد جو ہماری زندگی جو ہے پتہ نہیں کتنے مہینوں کی ہے، سال کی ہے، دنوں کی ہے. حادثات میں مرنا ہے، ڈوب کے مرنا ہے، جل کے مرنا ہے، روڈ پہ مرنا ہے، سمندر میں مرنا ہے، ادھر مرنا ہے، انڈیا مرنا ہے، بنگلہ دیش میں مرنا ہے، پاکستان میں مرنا ہے. کوئی انسان کو پتہ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے. چلتے چلتے مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے، جانا ہے، طریقہ نہیں پتا ہمیں کس وقت اور کب اور کہاں. تو ہم نے بڑا اچھا موقع ہے، ہم رب تم نے دیا تو ہم ضائع نہیں کرتے. تو پہلی چیز یہ کہ سچے دل سے آدمی توبہ کر لے بھائی توبہ، بس بڑی چیز. اس کے بغیر تو رمضان چلے ہی گا نہیں، بتا دوں. رمضان تو ہے ہی نہیں. رمضان یہ تو ہم نے پھر ڈائٹنگ کر لی اور کچھ نہیں. رمضان نہیں ہوئے تو کھانے کے ٹائم بن گیا، کوئی وزن شزن کم ہو گیا، چلو بھائی خوش ہو گیا، ٹھیک ہے. اصل تو ہے رمضان داخل جب ہوگا بندہ پہلے پچھلی کی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ بہت غلطی ہوئی اس لیے ہم نے آپ نے مہینہ دی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیں بس اپنے رب کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیا اللہ کا فضل سے. نماز بھی پڑھ لی، نمازوں کی توبہ کی، بھائی گناہوں کی توبہ کی ہم نے، جو فرائض ہمارے ختم ہوئے اس کی توبہ کی، زکوٰۃ ہمیں جو نہیں دی پچھلے ان کی توبہ کی ہم نے، اور بہت سے معاملاتوں کی توبہ کی. روئے اللہ کے آگے، اور اللہ نے فضل یہ فرمایا کہ نفس کو کمزور کر دیا اور شیطان کو بند کر دیا، بہت ہی نزدیک کر لیا اپنے ہمیں، بہت ہی نزدیک اس کے ساتھ ہمیں کر لیا. تو ہم نے کیا، جنہوں نے نہیں کیا امید تو سب نے کیا ہوگا الحمدللہ. تو ابھی بھی وقت بہت ہے الحمدللہ، بھی پڑھے ہیں دن، اور ابھی تو بہت زبردست وقت آنے والا ہے. بہت جو راتیں آنے والی ہیں یہ تو بس پوچھے ہی نا، یہ تو سمجھو کہ جنت کے خزانوں میں گھومیں گے ہم اللہ کے فضل سے. لوٹ مار مچنے والی ہے ابھی، اس کو کہتا ہوں لوٹ مار. سیل اکثر ہمارا جب یہ شروع ہوتا ہے رمضان تو لوگ کہتے ہیں سیل شروع ہو گئی. اکثر لوگ اس بات کی طرف سے آتے ہیں نا سیل. تو سیل کا آخری ٹائم کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ چلو کوئی جو بھی مل جائے وہ رش ہوتا ہے، خوب پٹم پٹم چلتا ہے، رش ہوتا ہے نا اس وقت. تو اس وقت یہ رش ہے، اس وقت بڑا رش لگے گا، ابھی بہت رش لگے گا، لوٹ مار مچے گی ابھی. تو بھائی اس کے لیے ہے کہ اس لوٹ مار کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے سب سے پہلے. تک اندر جانے داخلہ تو ہو، داخلہ نہیں ہو تو اسٹور میں داخل کیسے ہوں گے، رمضان میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جو داخلے کی جو ٹکٹ ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولنا کیا چیز ہے؟ توبہ. تو بھول گئے کرنے سے تو کوئی بات نہیں، ابھی یاد آ جائے تو ابھی کر لیں توبہ، تو کم سے کم داخلہ تو مل جائے گا، بے شک بیچ میں ملے کہیں سے ملے. یاد رکھنے کا بات بالکل حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی تقریر وغیرہ نہیں کر رہا ہے. تو میں ایک دل میں میری ایک عجیب بات آئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سچی توبہ، ڈرے بغیر توبہ، جو کیے پچھلے معافی ہم سوچنے نہیں چاہتے، اور جن گناہوں کو جو کر چکے معافی، آئندہ انہیں گناہ سے اجتناب ہم نہیں کریں گے. بس
ڈرے نہیں ہو جائیں گے، اس چیز سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ کوئی ڈرنے والی بات ہے؟ کیا کہنا ہے؟ نہیں ہم نے نہیں کرنا، بس ختم. پکا ارادہ، پکا ارادہ نہیں کرنا، کرو ختم. ہاں کر لیا، اس کی معافی. جو کیا تھا گناہ غلط آندہ اس کو نہیں کرنا، پکے. بس اتنی یہ معاہدہ ہے. معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے تو نے یہ 2 باتیں کی، میں نے تیرے سارے معاف کیے اور تجھے بخشا. کیا اسٹریٹ فارورڈ قصہ ہے. وہ تو رب ہے، قادر ہے، جس نے پہلے تعارف کرنا کرا دیا. عالم الغیب وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تمہارے حرام بیگم تم تعاون ہر عمل کو جانتا ہے. مجھے لسٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے ولا گناہ کیے. لیا گناہ جو آسمان تک تیرے گناہ بڑھ جائیں، آسمان تک چلے جائیں تیرے گناہ، جس میں زنا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، آسمان تک لے جا. ایک دفعہ کہتے ہیں معاف، تو میں کہہ دوں گا معاف. مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ میں رب ہوں، میں قادر ہوں، مجھ سے پوچھے. اس سے یہ ہے ہمارا رب الحمدللہ، جس پہ لائے ہیں ہم ایمان، جس کو ہم مانتے ہیں اپنا رب. یہ ہے اللہ، اللہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں. ہر وقت یاد کرنا چاہیے. اتنی طاقت ہے اس کی، کوئی دنیا کی طاقت اس کے فیصلے پہ نہیں آ سکتی. فرشتے لسٹ لائیں، یہ جی دیکھیں یہ تو اس نے یہ کیا یہ کیا. پیچھے ہٹو، تم لسٹیں کیا دکھاتے ہو؟ میرا حکم ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے. ان جگہوں کو بلا دو جہاں پہ اس نے گناہ کیا تھا. فرشتوں کہیں یہ جو تم نے لسٹ بنائی اس کو جلاؤ، اور جس جگہ پر اس سے گناہ ہو گیا تھا، جس درخت کے پاس سے گزرتے اس نے کوئی ایسی بات کر دی تھی، جس زمین پہ اس نے گناہ کر دیا تھا، اس کو بلاؤ، زمین کو کہہ دو کہ ختم کرو، اس کے تمام چیزوں کو جلا دو، مٹا دو. یہ میرا محبوب بن چکا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی. یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے اس میں ضرور ڈالی ہے، میں اس پہ فخر کیا تھا فرشتوں کے سامنے. بس میں تو منتظر تھا اس کا. ہائے کیا شان اللہ کی. کہ میں تو انتظار کر رہا تھا اس کا کہ آ جاتا ہے آ جاتا ہے آ جاتا ہے. بس یہ تو ایک راہ بھول گیا تھا. تم کس چکر میں اپنی فائلوں کو پکڑے پھرتے ہو اس کے پیچھے؟ یہ گناہ یہ فلاں گناہ ہوتے، یہ چھوڑو اس فائلوں کو. میں تو انتظار میں تھا کہ شاید اسی رمضان میں آ جائے میرے پاس، اور یہی نہ سمجھے کہ بھائی صبح سحری کھانی ہے، شام کو افطاری کرنی ہے، اور اصل مقصود کو بھول جائے. تو میں تو اسی انتظار میں تھا کہ بندہ بس آ جائے میرے پاس، ایک دفعہ کہہ دے رب میں آ گیا تیرے پاس، تیرا بندہ آ گیا، معاف کر. بس یہی میں اس سے کہلوانا چاہتا تھا، معاملہ ہی ختم. کتنا آسان ہے. کرتے ہیں بھائی توبہ، پکی توبہ. ہاں ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان میں داخل ہو گئے، لوٹ پانا مچی ہے. تو اب جیسے الحمدللہ اعمال تو ہم نے کیے ہیں. ایک بہت عمل جو اس وقت میرے ذہن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور آپ کو بھی، کہ اس میں محروم ہو سکتے ہیں پھر ہم. اب ہم کیا کہیں، بھی نمازوں بھی ہم نے زور دیا، پڑھا، قرآن کی تلاوتیں کی، اس میں کوئی شک نہیں، ذکر اذکار کیا، اور تبلیغ میں چلے گئے، تبلیغ دعوت کی، سب کچھ ہم نے کیا ماشاءاللہ. عمل کھسیٹے بس لیا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، اس میں ایک ایسا بھی عمل ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ اس حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن بہت کم دخل دیا ہوا ہمیں اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. جبھی ہم ذلیل ہیں. آج ہم خوار جو ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس عمل کو فراموش کرنے کی وجہ سے. تو اگر کہیں اس رمضان میں فراموش کر دیا تو اس کی سزا اتنی بڑی ہے. سن لیں، اس عبادت کو چھوڑنے کی سزا اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. روزہ رکھے، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کی، سجود کیے، تراویح پڑھیں، سب کچھ ہم نے کیا، اور پھر اللہ نے ہمیں شب قدر پہ پہنچایا. ہم بڑے خوش قسمت سمجھ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ سب کچھ لوٹ لیا ہم نے، اور بڑے طریقے سے ہم شب قدر تک بھی اللہ کے فضل سے پہنچ گئے. اور وہ رات بھی پہنچ گئی کہ جب بتی بند ہوئی اور ہمارے امام صاحب نے قرآن کو ختم کیا، اور اس کے بعد سارا مجموعہ بیٹھا ہے ہزاروں کا، اس مجموعے کے اندر پھر دعائیں چلیں اور گریہ چلا، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے، اور فرشتوں کی لائنیں لگیں، اور بہشتوں کے اندر جناب لائنیں لگیں بخشش کی. زندگی انسان کی بدلی جا رہی ہیں. اس وقت بھی کہ ایسا نہ ہو کہ اعلان ہوگا کہ میں نے اس شخص کو نہیں بخشا. یہ سوچ لیں، اعلان ہوگا، بخشا بخشا بخشا، اس کو نہیں بخشا، اس کو نہیں بخشوں گا. وہ کہیں میں اور آپ نہ ہوں.
وہ شاید وہ عبادت ہم مس کر گئے، یاد رکھیں وہ عبادت مس کر گئے، یاد رکھو آج 23 آج ہے نا ہمارا شب قدر ہے نا، دوسری ماشاء اللہ. ہاں تو میرا خیال اسی بات کو بھی ہم ذرا سوچ لیں، وہ کون سی عبادت تھی. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو یعلا شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. دیکھیں کیا انداز ہے، ہوگا غیر مسلم کی چیز. تمام صحابہ بیٹھے ہیں، نبی دیکھا اس کا تو صحابہ نے دیکھا، یا سرکار اس میں جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ہوں محمد الرسول اللہ. اچھا تو ذرا یہ بتائیں اگر آپ نبی ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کو پسندیدہ عمل اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا. الحمدللہ یہ تو موجود ہے ہمارے پاس، یہ تو پیدائشی ہمارے کانوں میں پڑھ چکے تھے، ایمان لے آئے تھے. کچھ تو محنتوں کے بعد بیچارے لائے ہیں، اور ہم تو ماشاء اللہ پیدائشی ایمان والے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ تو موجود ہے. جی دوسرا عمل کیا ہے؟ پسندیدہ عمل اللہ کا. پوچھا اس نے کہ تو دوسرا عمل جو ہے جس میں ہم غور کریں گے صلح رحمی ہے. صلح رحمی سمجھتے ہیں یہ اخلاق کا سب سے اسلام کی روح ہے، یہ ایمان کی اسلام کی روح ہے. اچھا اخلاق، صلح رحمی، لڑنے والے کو معاف کر دینا، رشتہ دار روٹھے ہوں تو ملا لینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کسی سے لڑائی نہ رکھنا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا، کسی سے دشمنی نہ رکھنا، دل میں کینہ نہ رکھنا، دل میں بغض نہ رکھنا، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہت سنوار کر رکھنا، طریقے سے رکھنا، سب سے باتیں کرنا. اور صلح رحمی تو حقیقت میں یہ ہے، یہ نہیں کہ بھئی کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہتا آپ اس سے نہیں ملتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہ چاہتا ہو لیکن آپ نے اس سے ملنا ہے. میرے عزیز یہ وہ عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ تسبیح کرنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے، ساری رات نوافل پڑھنا آسان ہے، تلاوتیں کرنا آسان ہے، سجود کرنا آسان ہے، روزے رکھنے آسان ہے، طواف کعبہ کرنا آسان ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، صحیح کرنا آسان ہے، لیکن یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ کسی آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدمی معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دے. اس کی جرت جو کر گیا الحمدللہ وہ اس رمضان کو پا گیا، کیونکہ اللہ نبی نے اعلان فرمایا ہے کہ سب کو بخش دوں گا اس رات میں جس میں سب کو بخشنا ہے میں نے، جو مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن اس کو نہیں بخشوں گا جس نے صلح رحمی نہیں کی ہوگی، جس کے دل میں قطع رحمی ہوگی، جس کے دل کے اندر اخلاق نہیں ہوگا. یہ عبادت ہے اور کتنی اہم ہے. آپ یہ سوچیں ہیں کتنی اہم ہے یہ کہ آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مسجد پر، آخری دنوں میں انتقال سے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے ممبر پر تشریف رکھتے ہیں. کوئی واز نہیں، کچھ نہیں. اہمیت بتائی اس عبادت کی، جیسی نماز کی بتائی، سب کی بتائی، اس عبادت کی دیکھیں کتنی بڑی اہمیت بتائی ہے. اللہ کے نہیں سمجھ بیٹھ کے ممبر پر پتہ ہے آج کیا ارشاد فرماتے ہیں. دین کا کون سا جز ہے جو نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. منتظر ہیں تمام صحابہ کہ لب ہلیں اور ہم کچھ اور موتی چنیں، دین کے لیے ایک اضافہ ہو. حلالت میں ہیں آپ سب. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، آخری وقت ہے جب پتہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا ادھار دینا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، میں محمد اس وقت موجود ہوں، مجھ سے جو بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لے. میں اگر نہ دے سکا اس وقت نہ ہوگا تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا. کتنی بڑی بات ہے مجھے بتائیں آپ ایک نبی کی. ہے عبادت نہیں؟ اندازہ لگے. اور یہ کچھ ایسا نہیں تھا کہا گیا، پریکٹیکل کر کے دکھائی. کھڑا ہو گیا ایک صاحب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، یا سوچنا آپ نے فلاں وقت مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے، فلاں دیے تھے. کہتا ٹھیک ہے، مجھے تو یاد نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، مجھے تو پکا بھروسہ ہے. غالباً حضرت باز تھے
اہل بیت میں پوچھتے فرمایا ان کو یہ پیسے دے دو. ایک اور کھڑا ہو گیا, تو یا رسول اللہ آپ نے میرے کمر پر ایک کوڑا مارا تھا, یا کوئی ہاتھ لگ گیا تھا, یا کوئی چھڑی لگ گئی تھی, تو مجھے بدلہ چاہیے. سبحان اللہ, کیا دین سکھا ہے, یہ اسلام ہے. ارے بھائیو, یہ اسلام ہے. آج پڑوس میں لڑائی ہوئی ہے, ہمارے رمضان کی کھجوریں کھا رہے ہیں, رشتے داروں سے گالی ہوئی ہیں, فلاں سے دشمنی ہے, بہن گھر میں نہیں آ سکتی, دوسری بہن اس کے گھر میں نہیں آ سکتی, اس کا جھگڑا اس کے ساتھ ہے, وہ اس سے نہیں مل سکتا, وہ اس سے نہیں ملتا. کہہ رہے ہیں رمضان میں ہم وہاں گزار رہے ہیں, مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ, تازہ لگائیں. یا رمضان سمجھے ہی نہیں, ادھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس کی عبادت نہیں ہے وہ بخشے نہیں جائے گا, بے شک کہیں چلا جائے. بڑی خوبصورت راتیں آنے والی ہیں, اس سستی سے نکلیں. اور معافی مانگنا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے, میرے سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے. انسان نیچے نہیں ہوتا بلکہ بلند ہوتا ہے. اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ نے, اور حقیقی جاتے بھی, اگر حقیقت بھی آپ کا قصور نہیں ہے, قصور دوسرا ہے, اس وقت ہی تقویٰ, خوف, اللہ کی رضا یہ کہتا ہے کہ تو ہی معافی مانگ لے یار, کیا فرق پڑتا ہے اس میں. اور یہ کتنا بلند مقام ہے, مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے ایک نبی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے معاف کرو. اللہ اکبر. تو ایک میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ یار تم مجھے معاف کر دے. لیکن انا اور تکبر کا یہ معاملہ ہے ہمارا کہ سر بھی جھک رہے ہیں, تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن تکبر کا یہ حال ہے کہ ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ ہم تجھے معاف کر دیں. مجھے بتاؤ, معافی مانگنے والا بلند ہے, یہ معاف کرنے جس سے معافی کی جا رہی ہے وہ بلند ہے. بلند آپ ہی ہوں گے اللہ کے فضل سے. اگر یہ آج ہم نے عبادت نہیں کی رمضان کے چند دنوں میں میرے دوستو, ہم رمضان کو ضائع کر دیں گے. اور اسی عبادت کے لیے اللہ نے دیکھیں اسی رمضان نے کیا سکھایا ہمیں, اس اللہ ہمیں کیا سکھایا ہے, آپ خود سوچیں. اللہ کے نبی نے کیا بتایا اس کا اجر, اس کا اجر جو بتایا ہے عجیب ہے, عجیب و غریب انداز سے بتایا ہے اس صلی اللہ علیہ کا اجر. کہتا ہے بھائی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کا روزہ کھلوا دیتا ہے, اب دے یہ بالکل چھوٹی سی صاحب بات ہے, کسی مسلمان بھائی کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے, اللہ, اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے, بخشا جاتا ہے. کسی سجدے کی ضرورت نہیں, کسی مصلی کی ضرورت نہیں, کسی وضو کی ضرورت نہیں, کسی مسجد کی ضرورت نہیں. یہ دل ہے جہاں یہ سب کچھ وہی مل جائے گا آپ کو. یہ سب دل کے اندر ہی یہ مسجد ہے, دل میں ہی سجدے ہیں, دل میں وضو ہے, سب کچھ اس کی عبادت کا جو ہے سب دل میں ہے. دل کو جھکا لیا آپ نے اور کہہ دیا ایک مسلمان بھائی کو. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ آپ ان کے لیے تناول کے لیے کھانے پیش کریں, مرغے پیش کریں, چکن پیش کریں, کباب پیش کریں. اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے, ہم تو عبادت چاہتے ہیں, یہ مقصد یہ چیزیں کا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ دل تیرا کدھر ہے, دل تسلیم کر گیا اس بات کو کہ میں اپنے بھائی کی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, اس سے میں تعلق رکھنا چاہتا ہوں, اس کی دل میں ہمدردی ہے. اصل چیز تو یہ ہے, یہ نہیں کہ لوازمات کو چاہیے. اس کی مثال دے دی اللہ کے نبی نے کہ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا, بلکہ یہ کہ بھئی تم بہت کھانے پیش کرو, بتا دل جھکا تیرے نے جھکا, اور تو ایک کھجور بھی دے دے گا, پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دے گا, ثواب وہی ملے گا کہ تیری بخشش ہو جائے. مقصود یہ ہے کہ دل کو جھکاؤ, دل کو جھکاؤ اللہ کے آگے. کتنی بڑی عبادت ہے دوستو, سبحان اللہ. اس میں دنیا اور آخرت ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نبی پاک نے اعلان ارشاد فرمایا اس بات پر کہ دیکھو دو ہی چیزیں ہیں, اللہ سے بات کون جاتا ہے انسانوں کو, کس کو اس شوق نہیں اس کا مال بھی زیادہ ہو, اس کا رزق بھی زیادہ ہو. یہ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس, اس پہ ہم روز ساری زندگی کی کوشش کرتے ہیں نا بھائی. ایک انسان کی عادت ہے, فطرت اللہ نے پیدا کیا, مال کو بڑھانا چاہتا ہے, رزق کو بڑھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ عمر بھی میری بڑھے, عمر میری بڑھے. ظاہر عمر بڑھانے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی جو عمر ہے نا اس میں ایک چیز ختم ہو جاتی ہے. انسان کے جو جسم کے اجزاء ہیں وہ تو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن جو خواہشات ہیں ویسی جوان رہتی ہیں. 80 سال کے آدمی سے کہیں گے بڑا اچھا رشتہ آ رہا ہے, آپ شادی کر لیں, تو ادھر ادھر دیکھے گا, ہاں ضرورت تو ہے کوئی خدمت کرنے والی مل جائے, کیونکہ خواہشات جوان ہیں انسان کی, اجزاء جواب دے چکے ہیں.
ذرا آپ گردن جھکا کے دیکھیں نا، ابھی آپ کسی ہمارے رشتہ آ جائیں جی بہت بہت خوبصورت لڑکی ہے اور یہ ہے فلاں ہے جناب، کوئی اس کو جہیز بھی چاہیے، تو آپ ہاں ضرورت تو ہے یا ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ خواہشات انسان کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس کیپیبل ہوں، اس کے قابل ہوں، کیا میں اس کو نبھا سکوں گا. جس ہم 2 شادی بڑی جلدی کرتے ہیں نا، 2 شادی کو آسان نہیں ہے اسلام کے اندر کرنا، سب سے مشکل کام ہے فرمایا. اور 2 بیویوں کے اندر انسان 2 بیویوں کے درمیان اگر انسان انصاف نہ کر سکا، حضرت حکیم محمد نے 2 شادی کر لی تھی تو ہر وقت ترازو لے کے بیٹھتے تھے کہ یہ تیرا یہ تیرا، یا تو اتنا تقویٰ ہونا چاہیے. 2 شادی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یا تو اتنا تقویٰ ہو انسان کے پاس کہ انصاف کا یہ معاملہ ہو کہ دونوں کا اندر سے دل سے لے کے راضی کرنا، باہر تک مادیت تک اس کے برابر کا انصاف کیا جا رہا ہے. اگر جو یہ نہیں کر سکے گا تو روز قیامت میں وہ ایسا اٹھے گا کہ جیسے کہ اس کے گوشت کا کوئی جسم بھی نہیں ہوگا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا اس کو. یہ ہے اسلام کے اندر، یاد رکھنا ہے ہر چیز انصاف کے ساتھ چلتی ہے. یہ شادی 2 شادی 3 شادی، خیر تو ایک بیچ میں ضمنی قصہ آ گیا، اس کو نہیں ڈراپ کرتا ہوں، یہ ماحول بتانے کا نہیں تھا. تو خواہشات انسان کی جوان رہتی ہیں، خواہشات انسان کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ہر تمنا اس کی بڑھتی رہتی ہے. تو ہماری تمنا ہے کہ مال بھی بڑھے، ہمارا جناب رزق بھی بڑھے، اور اسی تمنا کے ساتھ ہم ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پھر کہتے ہیں یا اللہ بڑھائی دے کچھ عمر اور، پوتا دیکھ لوں، نواسی دیکھ لوں، اور اس کی نواسی دیکھ لوں. بس خواہشات ہیں نا آدمی کی. چلو یار اس کی شادی دیکھ لوں، اس کو داغ دیکھ لوں، جی آپ کو 80 ہو گئے، اجی 80 تو کیا بس اللہ شکر کچھ اور بڑھ جائے. یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھائی کوئی دوا دے دے، کچھ ذرا علاج ہو جائے، میرا کوئی جسم بڑھ جائے. یہ اللہ کے نبی نہیں جانتے ہیں نفسیات، اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا ہے. کہتا یہ چاہتے ہو تم والی خواہش پوری ہو جائے، سبحان اللہ. اور جو ان کی طرف سے خواہش پوری ہوگی تو اگر عمر بڑھی بھی تو کیسی عمر ہوگی؟ الحمدللہ وہ جنت بنانے والی عمر ہوگی، صحت مند، اور طواف کرائے گی آپ کو صحت مند، اور آپ کو جناب حج عمرے کرائے گی صحت مند. کتنے سال کے ہیں؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے الحمدللہ 90 سال کے. میں خود اپنے حضرت کو دیکھا کہ وہ مجھے سنبھالتے تھے رش کے اندر، میں ان کو نہیں سنبھال پاتا تھا. اتنی عمر تھی ان کی، عمر کو یاد نہیں، 100 حساب لگا لیں آپ. ایک مجھے یاد ہے اتنا سخت رش تھا تو میں ان کو سنبھالنے کے لیے گیا ہوتا اپنے سے کہ اپنے شیخ ان کو سنبھالوں گا. حج کا زمانہ تھا اور آدمی بے آدمی رش. میں نے کہا آج حضرت کو ہاتھ میں ڈنڈی جھکے ہوئے، ضعیف انسان، سوست عمر، تو میں نے کہا آج تو حضرت کو بچانا پڑے گا ابھی رش سے. تو میں نے حضرت بڑا گر کر ہاتھ پکڑا، اتنا بڑا تکالوں کا جھونکا ہے کہ میں ہوا میں اڑ جاتا. حضرت ایک ہاتھ سے مجھے سنبھال لیا. وہیں کھڑا ہو گیا کہ بھائی حقیقت میں نہ یہ مجھے سنبھالا، یہ سمجھ تو اللہ ہی سنبھالتا ہے انسان کو، انہوں نے طاقت دی ہے. تو یہ جو عمریں ہیں، اور کبھی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یا کوئی حج کو عمرہ مس ہوا ہو. اور ہم سے زیادہ عبادت کے ساتھ، یعنی صبح اگر صبح جانا تہجد پہ، تو رات کو کس وقت نکلنا؟ جب سارا حرم خالی ہو جاتا 11-12 بجے، اس وقت نکلتے تھے حرم سے، اور صرف 2 گھنٹے کے لیے 3 جاتے تھے وضو کے لیے، نہ کھانا نہ پینا. یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کا مال بڑھ جائے، اگر جو سرکار ہم نسخہ بتا رہے ہیں وہ مال ایسا بڑھے گا کہ تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، اس مال سے ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسا مال ہوگا کہ الحمدللہ جو ہمیں جنت میں پہنچائے گا. صدقات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور زندگی کو بہترین عیاشی گزاریں گے، مرسڈیز رکھیں گے، محلات بنائیں گے، خوب آرام بھی کریں گے، اور سکون بھی اللہ تعالیٰ اس میں دے گا. کیونکہ دعا کس کی ہے پیچھے؟ میرے آقا کی ہے. میری باتیں سمجھ نہیں؟ اس میں میرے آقا کی دعا ہے. تو یہ اس کو کہ بھائی تم مال بڑھانا چاہتے ہو، رزق بڑھانا چاہتے ہو، عمر بڑھانا چاہتے ہو. ہم کہیں ضرور چاہتے ہیں، سب کہیں گے چاہیں گے، چاہتے ہیں چاہتے. اس کے سے جو میں آپ کو اشارہ دیے ہیں کہ ایسے مال، ایسا رزق ہم تو چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں بھائی اللہ کے فضل سے مجھے تو چاہیے ایسی عمر بھی چاہیے کہ خوب طواف ہوں، خوب تلاوتیں ہوں، خوب ذکر اللہ ہو، خوب تبلیغ و دعوت کا کام ہو. ہم تو چاہتے ہیں زندگی اس میں گزرے، اور زندگی دے دیں، ہمیں کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس میں کوئی بیماری بھی نہ ہو، صحت ہو، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ انجیکشن، نہ ٹیسٹ، کچھ بھی نہ ہو. مجھے تو چاہیے الحمدللہ ایسی زندگی. جنت تو ملنی ہی ملنی ہے اللہ کے فضل سے، تو کچھ اور کما لیں. تو اللہ کے حبیب کی دعا جو ہے ہمیں بتائے گی، وہ فیل ہم کر لیں. وہ کیا فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کا مال بڑھ جائے، تو کیا کرے؟ صلح رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ دوستی کرے،
دوست احباب کے ساتھ ملے، اس محبت سے ملے، کسی کے دل نہ دکھائے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا نہ دیکھے. اس عبادت کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے. خاص اسلام نے جو عبادت بتائی تو خاص چیز کا خیال رکھا جائے. اس میں یہ تشخیص نہیں ہے، کلاسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو، یہ سکھ ہے. نہیں، یہاں وہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بھوکا ہے. اس سے تعلق نہیں پوچھنا کرتے، تعلق کس کے ساتھ ہے اس کو پوچھنا. یہ نہیں دیکھنا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، یہ بھی آدم کے، یہ بھٹکا ہوا ہے ذرا اور مجھے راہ مل چکا ہے تو یہ زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے. اس کو زیادہ میری مدد چاہیے، اس کو زیادہ میرا پیار چاہیے. دشمنی نہیں سکھاتا اسلام. اس کو تو زیادہ مجھے پیار کرنا چاہیے. تو کیونکہ چلتے ایک باپ سے رہے، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ حوا کی اور آدم کی اولادی ہم سب ہیں. یہ بھٹک چکا ہے اور میں راہ پہ آ چکا ہوں، تو مجھے چاہیے جو میرا بھائی بھٹک چکا ہے اس کو راستے پہ لے کر آؤں. تو اس کو تو زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے. اور وہ کسی پریشانی کے حال میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو بالکل عین اسی طرح اس کی مدد کی جائے گی، اس کو پیسے دیے جائیں گے. جہاں تک اسلام اور شریعت ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے ساتھ تعلق کو بحال کیا جائے گا، محبت کی جائے گا. ہمسا ہے تو اس کے ساتھ ویسے حقوق کیا جائے گا. میں کھانا کھا رہا ہوں، بھوکا ہے تو میں اس کو کھانا دوں گا. اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیمار ہے، میں اس کے ساتھ اپنی گاڑی بٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا. مجھے نہیں دیکھنا کہ اس کا رب چرچ کے اندر ہے یا گرجے کے اندر ہے یا بت خانے میں ہے. نہیں، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں پتا ہے کہ انسان ہے اور اللہ کا پیدا کیا انسان ہے. ہمیں پوری ہمدردی اس کی کرنا ہوگی. یہاں یہ تخصیص ختم ہو جاتی ہے، کلاسیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. یہ عبادت بہت وسیع ہے. جو یہ عبادت کر گیا الحمدللہ وہ رمضان کو پا گیا. ہم بھولے تھے اس عبادت کو. یہ بہت ضروری ہے. آج ہمیں یہ کام کرنا ہے. جو ہم سے روٹے ہیں ان کو ہم نے منانا ہے، ہاتھ باندھ کے معافی مانگنی ہے، ان کے دلوں کو خوش کرنا ہے، دلوں کو جوڑنا ہے. اللہ کو دل توڑنے والا نہیں، دل جوڑنے والا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ یہ بھول گئے تو ہماری شب قدر ختم ہو جائیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.